طلبہ، میں ایس شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ جماعت 12ویں کی درسی کتاب کے حصہ نثر سے سبق نمبر 7 دیوار چین کے سائے میں لیے ہوئے، جس کا ہم نے آج تھرڈ پارٹ دیکھنا ہے، یعنی کہ گزشتہ 2 بابوں میں نے آپ کو مصنف سے جان پہچان اور پیش درس حصہ اول میں بتایا تھا۔ حصہ دوم میں یعنی کہ سیکنڈ پارٹ، دوسرے پارٹ میں ہم نے پہلا صفحہ اس سبق کا لیا تھا، جو پیج نمبر 47 صفحہ نمبر 47 پر تھا۔ اس کے بعد آج ہم اسی سبق کا یعنی سبق دیوار چین کے سائے میں اس سبق کا تھرڈ پارٹ دیکھنے والے ہیں، یعنی تیسرا حصہ دیکھنے والے ہیں، جو آپ کی درسی کتاب میں پیج نمبر 47 پر دیا گیا ہے۔ گزشتہ باب میں ہم نے دیکھا تھا، لہٰذا اشتراکی انقلاب کے بعد مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ 1,46,00,000 ہیں۔ یہاں تک ہم دیکھ چکے تھے۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کی درسی کتاب کو سامنے رکھ لیں، جس کے پیج نمبر 48 پر آپ آ جائیں، 48 پر، اور پینسل ساتھ میں رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ بوقت ضرورت لکھتے چلیں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو جائے۔ اور اگر آپ نے میری پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں اس کی لنک آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گا، آپ وہاں کلک کر اس سبق کی پارٹ 2 اور پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ بہرحال چلیے ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ چین میں اسلام کی کرنیں پہلی صدی ہجری ہی میں طلوع ہو گئی تھیں۔ دیکھیے مصنف کہہ رہے ہیں کہ چین میں اسلام کی کرنیں نکلتی ہے، سورج سے، چاند سے، ہر منبع نور سے کرنیں نکلتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم اسلام کی کرنیں لیتے ہیں، یعنی اسلام کی روشنی۔ چین میں اسلام کی کرنیں یعنی اسلام کی روشنی پہلی صدی ہجری ہی میں طلوع ہو گئی تھی۔ اب طلوع ہونا کیا ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے، طلوع ہونا سورج اور چاند ستاروں کا نکلنا، اور ایک معنی آتے ہیں اس کے بلند ہونا۔ کل ملا کر یوں ہوا کہ چین میں اسلام کی کرنیں پہلی صدی ہجری ہی میں نکل گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ طلوع ہو گئی تھی یعنی کہ نکل گئی تھی، ایسا ہم سمجھتے ہیں اس کو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بعض مبلغین چین کے مشرقی ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ دیکھیے، ایسا کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، خلافت کے عہد میں یعنی خلافت کے زمانے میں بعض یعنی کہ کچھ مبلغین۔ اب مبلغین کیا ہے؟ تو مبلغ کی جمع ہے۔ مبلغ کے معنی آتے ہیں پہنچانے والا، تبلیغ کرنے والا، یعنی اسلام کو پہنچانے والے لوگ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں چین کے مشرقی ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ بلا رہی بات سمجھ میں؟ چلیں، ایسوسی ایشن کے صدر دفتر کے بعد ہم نیوجے مسجد پہنچے۔ ایسوسی ایشن کا صدر دفتر، چائنا اسلامک ایسوسی ایشن جو ہے اس کا صدر دفتر یعنی کہ مین آفس کے بعد ہم نیوجے مسجد پہنچے۔ نیوجے مسجد جو بیجنگ کی سب سے قدیم یعنی کہ پرانی، جو بیجنگ کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی مسجد ہے، بیجنگ کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد 1000 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ دیکھیے، ایسا کہا جاتا ہے یہ مسجد 1000 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی، یعنی بنوائی گئی تھی۔ بعد میں چین کے منگ خاندان کے زمانے میں اس کی توسیع اور اثر نو تعمیر ہوئی۔ بعد میں کیا ہوا کہ منگ خاندان کے زمانے میں اس کی توسیع
توسیع یعنی کشادہ کرنا، وسعت دینا، اور اس کے علاوہ معنی آ جائیں گے اس کے فراخ کرنا، یعنی کہ اس کو بڑھانا، سادی سی زبان میں آپ سمجھ لیں، یعنی اس کو منگ خاندان کے زمانے میں بڑھایا گیا تھا۔ اور اثر نو نئے سرے سے تعمیر ہوئی، یعنی کہ منگ خاندان کے زمانے میں اثر نو تعمیر ہوئی، اس کی دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا گیا، اس کو بڑھایا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ مسجد کا موجودہ ڈھانچہ یعنی کہ حال کا، فی الحال کا، حاضر کا ڈھانچہ ساخت بناوٹ اسی وقت سے چلا آتا ہے، اسی وقت سے یعنی کہ جب مسجد تعمیر ہوئی تھی اس کا جو ڈھانچہ ہے، اس کی جو ساخت ہے وہ تبھی سے ویسی ہے، البتہ اس کی اثر نو تعمیر کی گئی اور اس کو جو ہے وسعت دی گئی، کشادہ کیا گیا، اور یہ اس دور کے مخصوص طرز تعمیر کا شاہکار ہیں۔ دیکھیے مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو نیوج مسجد ہے یہ اس دور کے مخصوص یعنی کہ خاص اسپیشل یعنی طرز تعمیر، سب سے بڑا کارنامہ، تعمیر کا طرز، دوبارہ سے جملہ دیکھیں، طرز تعمیر کا طریقہ، اس وقت کے مخصوص طرز تعمیر کا شاہکار ہے، یعنی اس وقت جس طرح کی تعمیر کی جایا کرتی تھی، خاص تعمیر اس کا شاہکار ہے، یعنی اس تعمیر کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ کیا کارنامہ ہے؟ نیوج مسجد کا اندرونی حال تمام تر لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیے مسجد کا جو اندرونی علاقہ ہے جس کو مصنف یہاں پہ حال کہہ رہے ہیں، تمام تر لکڑی سے بنا ہوا ہے، یعنی کہ پورا کا پورا لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ لکڑی پر نہایتی شاندار اور دیرپا روغن ہے۔ دیکھیے سمجھنے والی بات ہے، لکڑی پر نہایتی شاندار، اب ایک لفظ آیا ہے یہاں پر میں، شان اور دار، تو شاندار ہوتا کیا ہے تو آپ سمجھ لیں، اس کو دار کہتے ہیں، دار کے معنی آتے ہیں سولی، جس پر پھانسی دی جاتی ہے، اور فارسی لاحقہ ہے یہ بمانی رکھنے والا، یعنی کہ یہ لاحقہ یعنی کہ دار جب کسی لفظ کے بعد آتا ہے تو معنی دیتا ہے رکھنے والا، جیسے کہ شاندار شان رکھنے والا، عزت دار عزت رکھنے والا، گھر دار گھر رکھنے والا، مالدار مال رکھنے والا، دکاندار دکان رکھنے والا، یعنی جس کے پاس دکان ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے جو ہے دار کو بطور لاحقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شاندار یعنی کہ شان رکھنے والا، جس کی شان زیادہ ہو، لکڑی پر نہایتی شاندار یعنی کہ خوبصورت جو نظر آ رہا ہوگا، اور دیرپا روغن۔ اب دیرپا کیا ہوتا ہے تو دیرپا ہوتا ہے پائیدار، مضبوط۔ روغن، اب روغن کے مختلف معنی آتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر چمک دمک لیں گے۔ ویسے روغن کے معنی آتے ہیں تیل، روشنی وغیرہ وغیرہ، ہم لیں گے چمک دمک، یعنی وہ لکڑی جس کو لکڑی پر نہایتی شاندار اور دیرپا روغن ہے، یعنی کہ ایسا اس کو پالش کیا گیا ہے کہ وہ ابھی تک کر چمکتی ہے، اور اس پر سونے کے پانی کا کام ہے، یعنی اس پہ جو نقش و نگاری کی گئی ہوں گی وہ سونے کے، اس نقش و نگاری پر سونے کا پانی دیا گیا ہوگا۔ بہرحال یہ چوبی عمارت، چوبی آپ نے یہ لفظ جو ہے سعادت حسن منٹو اس سبق میں سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، چوبی یعنی کہ لکڑی کی، یہ چوبی عمارت یعنی کہ لکڑی کی عمارت اس قدر پائیدار ہے، اس قدر مضبوط ہے کہ تقریباً 500 سال گزرنے کے بعد بھی، لگ بھگ 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب۔ اب آب و تاب کیا ہے تو دیکھیے، آب و تاب کے معنی آتے ہیں چمک دمک، روشنی، ایک بہت خوبصورت سا معنی آتا ہے اس کا لطافت اور زیبائش۔ دیکھیے ایک لطافت پر سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، مجھے یوں سمجھ لیں آپ کے بڑا پسندیدہ میرا شعر ہے یہ، آپ اگر برا نہ مانے تو میں اس کو سناتا ہوں۔ شعر ہے کہ ہے ان کا جو سلوک میری زندگی کے ساتھ، شاید کیا نہ ہوگا کسی نے کسی کے ساتھ، درد غم آہ خلش اور اضطراب، کتنی لطافتیں ہیں میری زندگی کے ساتھ۔ یہاں پر میں جو لفظ لطافت آیا ہے، اگر لطافت کے علاوہ میں یہاں پر میں کوئی بھی لفظ ڈال دیتا تو یہ شعر مکمل نہیں ہوتا، اس لیے مجھے بیک وقت یہ جو شعر یاد آ گیا۔ آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے اس شعر کو لے کر میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال بیک ٹو دا پوائنٹ اہیڈ۔
آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ یہ چوبی عمارت اس قدر پائیدار ہے کہ تقریباً 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں فرق نہیں آیا۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ یہ چوبی عمارت اس قدر پائیدار، اس قدر مضبوط ہے کہ 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس کی آب و تاب میں، چمک دمک میں، روشنی میں اور اس کی لطافت میں، آرائش میں کوئی بھی فرق نہیں آیا، بلکہ اس دوران پتھر کی بنی ہوئی بہت سی عمارتیں شاید زلزلوں میں تباہ ہو گئی، بلکہ یوں ہوا کہ پتھر سے بنی بہت ساری عمارتیں جو ہے زلزلوں میں تباہ ہو گئیں، لیکن اس عمارت کو زلزلوں سے بھی نقصان نہیں پہنچا، زلزلوں نے بھی نقصان نہیں پہنچایا، زلزلوں میں بھی اس عمارت کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ چین کے ثقافتی انقلاب کے بعد، چین میں جو ثقافتی انقلاب آیا تھا اس کے بعد اس مسجد کو بند کر دیا گیا تھا۔ ثقافتی انقلاب کے بعد اس مسجد کو جو ہے بند کر دیا گیا تھا، لیکن سن 1989 میں اس کی مرمت کی گئی۔ دیکھیے کیا کہتے ہیں مصنف، لیکن سن 1989 میں اس کی مرمت کی گئی۔ اس کی مرمت کی گئی یعنی کس کی مرمت کی گئی؟ نیوجیب مسجد کی مرمت کی گئی۔ اب لفظ مرمت آیا ہے جس کے معنی آتے ہیں درستی، اور ایک معنی آتے ہیں اس کے ٹوٹی ہوئی چیز کو ٹھیک کرنا، یعنی کہ یہاں پر میں مسجد میں کوئی چیز اگر ٹوٹ گئی ہوگی یا مسجد ٹوٹ گئی ہوگی یا اس میں کوئی خلل پیدا ہو گیا ہوگا تو جو ہے اس کو ٹھیک کیا گیا، اس کو درست کیا گیا اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ نمازیوں، نمازی کی جمع نمازی، نماز پڑھنے والے، تو نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کو کھول دیا گیا۔ اگلی صبح ہم بیجنگ کے مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے چوک گئے جو پیپلز اسکوائر کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ اگلی صبح یعنی کہ دوسرے دن مصنف بیجنگ کے مشہور اور دنیا کے سب سے بڑے چوک گئے جو پیپلز اسکوائر کے نام سے دنیا بھر میں یعنی پوری دنیا میں مشہور ہے، جانا جاتا ہے۔ یہ بیجنگ کی مرکزی سڑک پر واقع ہیں، یہ بیجنگ کی مرکزی سڑک پر یعنی کہ مین سڑک پر واقع ہے۔ بذات خود نہایت ہی وسیع سڑک ہے، یہ جو ہے اپنے آپ میں بہت بڑی سڑک ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے، مصنف کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک انہیں یاد ہے میں نے کسی شہر کے اندرونی حصے میں اتنی چوڑی سڑک نہیں دیکھی۔ مصنف کہتے ہیں جہاں تک انہیں یاد ہے کہ انہوں نے کسی بھی شہر کے اندرونی حصے میں یعنی شہر کے اندر اتنی بڑی سڑک نہیں دیکھی۔ مغرب کی جانب ایک اس سے بھی کئی گنا زائد پکا میدان ہے۔ دیکھیے مصنف کہتے ہیں مغرب کی جانب ایک اس سے بھی کئی گنا زائد، اس سے بھی کئی گنا زیادہ پکا میدان ہے۔ پکا میدان جس کو بنایا گیا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں اس میں کنکریٹ وغیرہ کا کوئی میدان وہ ہو سکتا ہے، جس کے مغربی سرے پر وہ عمارت ہے جس میں ماؤ زے تونگ کا جسم رکھا گیا ہے۔ جس کے مغربی سرے پر وہ عمارت ہے جس میں ماؤ زے تونگ کا جسم رکھا گیا ہے۔ ماؤ زے تونگ وہاں کا جو تھا، یوں سمجھ لیں آپ کہ چیئرمین، ماؤ زے تونگ جو ہے چائنا کا چیئرمین تھا، جس کی جو ہے لاش اس عمارت میں رکھی گئی ہے۔ جسم سے مراد ممی بولے تو اس کی لاش۔ شمالی جانب گریڈ ہال ہے، شمالی جانب ایک گریڈ ہال ہے، اور جنوب میں ایک میوزیم کی شاندار عمارت ہے، جنوب میں ایک میوزیم کی شاندار عمارت ہے۔ ان عمارتوں کے درمیان جو پکی جگہ خالی پڑی ہے، اب یہ جو پکی جگہ ہیں یعنی کہ خام جگہ ہیں، اب اس خام جگہ سے ان عمارتوں کے درمیان جو پکی جگہ خالی پڑی ہے یعنی خام جگہ پڑی ہے، اس میں 3 مصروف سڑکیں بھی ہیں۔ ان میں 3 مصروف یعنی کہ بزی سمجھنے کے لیے 3 مصروف سڑکیں بھی ہیں۔ پیپلز اسکوائر میں بیک وقت یعنی ایک وقت میں 10 لاکھ آدمیوں کی گنجائش ہے، یعنی کہ 10 لاکھ آدمیوں کی جگہ ہے، یعنی ایک وقت میں وہاں پر میں 10 لاکھ آدمی رک سکتے ہیں۔ چنانچہ اہم قومی اجتماعات اسی چوک میں ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے وہاں پر میں کیا کہہ رہے ہیں مصنف کہ وہاں
पीपल्स स्क्वायर में बैक वक्त यानी एक वक्त में 10 लाख आदमियों की गुंजाइश है, 10 लाख आदमियों की जगह है, 10 लाख आदमी वहाँ पर में रुक सकते हैं। चुनांचे अहम कौमी, जो कौम से वाबस्ता अहम इज्तिमाआत है। देखिए अब इज्तिमा की जमा है इज्तिमाआत, और इज्तिमा के माने आते हैं इकट्ठा होना, जमा होना। अगर कोई अहम कौमी इज्तिमा है, यानी कोई अहम कौमी इज्तिमा के लिए लोग जमा हो रहे हैं, तो वो उसी चौक में होते हैं। यहाँ हर वक्त सैकड़ों सियाहों का हुजूम रहता है। यहाँ हर वक्त सैकड़ों सियाहों सैर करने वालों का हुजूम रहता है, उनकी भीड़ रहती है। लेकिन बदनज़मी पैदा नहीं होती। बदनज़मी निज़ाम का बद हो जाना, यानी कि ख़राबी पैदा हो जाना, यानी कि भीड़ भाड़ इतनी हो जाना कि लोगों का परेशान हो जाना। मैं इसका मफ़हूम बता रहा हूँ आपको। उस चौक को पैदल अबूर करने के लिए तो बड़ा वक्त दरकार है। देखिए उस चौक को पैदल अबूर करना, मैंने पिछले बाब में बताया है अबूर के मानी आपको, बहरहाल आप और देख लें। उस चौक को पैदल अबूर करना यानी पैदल पार करने के लिए तो बड़ा वक्त दरकार है, यानी बहुत वक्त की ज़रूरत है पैदल पार करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमने उसे कार ही से अबूर किया। हमने उस चौक को जो है कार ही से, यानी कार में सवार होकर ही अबूर किया, पार किया। और उसके जुनूबी सिरे पर मौज़े तुंग की इमारत के करीब उतरे। और उसके जुनूबी सिरे पर मौज़े तुंग की इमारत के करीब उतरे। यहाँ अंदर जाने वालों की एक तवील कतार हद्दे नज़र की हद तक बल खाती नज़र आई, यानी कि एक तवील जो है कतार है, लाइन है, बल खाती हुई यानी घूमती हुई, ठीक है ना, नज़र आई। पेज खाती हुई, बल खाना, पेज खाना। हम इमारत के अंदर दाखिल हुए। उसके एक हॉल में मौज़े तुंग की लाश को मसालों के ज़रिए महफूज करके एक शफ़ाफ शोकेस में रखा गया है। देखिए इमारत के अंदर जब मुसन्निफ़ दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि इस हॉल में मौज़े तुंग की लाश को मसालों के ज़रिए महफूज करके, मसालों में रख के जो है उसको महफूज किया गया है, और एक शफ़ाफ यानी कि साफ़ सुथरा शोकेस में रखा गया है। उसके जिस्म का बेशतर यानी कि लगभग हिस्सा चादर से ढका हुआ है। मौज़े तुंग की लाश का जो है बेशतर हिस्सा, काफ़ी हिस्सा, अक्सर हिस्सा चादर से ढका हुआ है। अलबत्ता सीना, गला और चेहरा खुला है। अलबत्ता सीना, चेहरा और गला खुला हुआ है और शोकेस से साफ़ नज़र आता है, और शोकेस में से जो है वो साफ़ नज़र आता है। लोग इस अजूबे को देखने के लिए यहाँ आते हैं कि एक शख्स की लाश सन 1976 ईस्वी से अब तक मम्मी की शक्ल में सही सालिम नज़र आती हैं। कब से? सन 1976 ईस्वी से अब तक सही सालिम नज़र आती है। सही सालिम नज़र आना यानी जूं की तू नज़र आना, महफूज नज़र आना। अब देखिए यहाँ पर मैं लफ्ज़ मम्मी इस्तेमाल किया गया है, तो मम्मी के माने आते हैं इंसान या जानवर का जिस्म जो कपड़े में लपेटकर और उसमें कोई लेप लगाकर रखा जाता है, यानी कोई केमिकल लगाकर उसको रखा जाता है, उसे मम्मी कहते हैं। ये है भी अजूबा। अजूबा हैरत में डालने वाली चीज़। ये है भी एक अजूबा, लेकिन इस अजूबे के लिए लाखों रुपए की रकम खर्च करने वालों को ये कौन बताए कि मौज़े तुंग इस गोश्त पोश्त का नाम नहीं था, बल्कि जिस शख्स का नाम मौज़े तुंग था, कीमती मसाले उसके गोश्त पोश्त को तो महफूज रख सकते हैं, लेकिन उसकी रूह की हिफाजत के लिए आज तक कोई साइंस ऐसा मसाला दरियाफ़्त नहीं कर सकी, खोज नहीं सकी, जिसके परवाज़ करने के बाद चलता फिरता इंसान बेजान पत्थर बनकर रह जाता है। देखिए मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि जो मौज़े तुंग की जो लाश है, जो उसकी मम्मी है, उसको तो मसालों में महफूज करके रखा जा सकता है,
اور رکھا گیا ہے، لیکن جب کسی جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی مسالہ دریافت نہیں کیا گیا ہے کہ روح کو روکا جائے، لیکن جب جسم سے روح نکل جاتی ہے، علیحدہ ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، پرواز کر جاتی ہے، یہاں پر میں لفظ پرواز استعمال کیا گیا اس کے لیے، بہرحال پرواز کرنے کے بعد جب روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو پھر چلتا پھرتا انسان بے جان پتھر بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد والا پیراگراف دیکھیں، شام 3 بجے میزبانوں نے مہمان نوازی کرنے والوں نے، مہمانی کرنے والوں نے شہر ممنوعہ کی سیر کا پروگرام رکھا تھا۔ شہر ممنوعہ کی سیر کا جو ہے انہوں نے پروگرام رکھا تھا، جو بیجنگ شہر کے تاریخی جو تاریخ سے وابستہ ہیں وہ عجائب جمع ہے عجیب کی، عجیب حیرت انگیز چیز، کون سی چیز؟ حیرت انگیز چیز، یعنی حیرت میں ڈال دینے والی چیز۔ شہر کے تاریخی عجائب میں سے ہیں، کیا شہر کے تاریخی عجائب میں سے شہر ممنوعہ؟ یہ دراصل عظیم الشان شاہی محلات پر مشتمل چین کے منگ خاندان کے بادشاہوں کا بنایا ہوا ایک وسیع و عریض قلعہ ہے۔ کیا بھائی؟ شہر ممنوعہ دراصل، در یعنی کہ میں، اصل یعنی کہ حقیقت میں عظیم الشان شاہی محلات محل کی جمع قصر جس کو کہتے ہیں، جس کے معنی ایک مکان کے بھی آتے ہیں۔ عظیم الشان شاہی یعنی بادشاہوں کا بنایا ہوا، عظیم الشان شاہی محلات پر مشتمل چین کے منگ خاندان کے بادشاہوں کا بنایا ہوا وسیع و عریض لمبا چوڑا قلعہ ہے۔ اس کے تمام چھوٹے بڑے کمروں کی مجموعی تعداد 9999 ہے، یعنی کہ اس محل میں، اس قلعے میں جو کہ وسیع و عریض ہیں، اس کے تمام چھوٹے بڑے کمروں کی مجموعی تعداد 9999 ہیں۔ اسے شہر ممنوعہ اس لیے کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے زمانے میں یہاں عام آدمی کا داخلہ ممنوع تھا یعنی کہ منع تھا، اسی لیے شہر کا نام شہر ممنوعہ ہے۔ قلعے کے گرد ایک زبردست فصیل ہے، قلعے کے گرد اطراف و اکناف میں زبردست یعنی کہ مضبوط، اب یہاں سے مراد لے لیں گے اس کے، فتیل ہے یعنی کہ دیوار ہے، اور اس کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد یک کے بعد دیگرے 16 علیشان محلات ہیں۔ دیکھیے اس کے جو ہے مرکزی یعنی کہ مین دروازے سے داخل ہونے کے بعد یک کے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد دوسرا، اس طرح سے دیگر 16 علیشان محلات ہیں، 16 علیشان محلات ہیں، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اس طرح سے 16 علیشان محلات ہیں، محل ہیں۔ بہرحال وقت کا بھی تقاضا ہے اب، اور جو ہے میں یہاں پر میں اس پارٹ کو یعنی کہ پارٹ 3 کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ اب آپ مجھے دیجئے اجازت، پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، خوب اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح بھی دوسرے طلبہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔